کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں، آج مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں اور اپنے سینئرز کو بھیجوں جو مجھے سکھا رہے ہیں، اور جو میں نے سیکھا ہے وہ میں ان کو بتا سکوں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں یہ سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کو یہودیوں نے کیوں رد کیا، حالانکہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق آئے۔ جتنی بھی پیشن گوئیاں ان کو لیے کی گئی تھی جو کتاب مقدس میں لکھی ہیں وہ ان کے مطابق آئے، انہی کے مطابق وہ پیدا ہوئے، انہی کے مطابق وہ صلیب پر چڑھائے گئے، اور انہی کے مطابق وہ دوبارہ جی اٹھے اور باپ کے دائیں ہاتھ تخت کے اوپر جا کر بیٹھے۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہم ان تمثیلی باتوں کو، ان تمثیلی معنوں کو، ان حقیقی معنوں کو سیکھ رہے ہیں جو سچ مچ میں اس وقت کے لیڈروں کو، اس وقت کے سرداروں کو، اس وقت کے کاہنوں کو، اس وقت کے کلام کی، شریعت کی باتوں کو جاننے والے لوگوں کو سمجھنا ہے۔ اور یہ خدا کی مہربانی ہے کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم یہ سیکھ سکیں۔ تو آج ہم ترتیب سے یہ بات سیکھیں گے کہ اس وقت یہودیوں نے کیوں رد کیا، اور ہمارے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ ہم وہ والی غلطی نہ دہرائیں، بلکہ انہوں نے جو غلطی کی اس کو شیشے کے طور پر استعمال کر کے ہم جو اصل عکس ہے اس کو جان سکیں اور اصل معنی کو بیان کر سکیں جو خدا کے کلام میں ترتیب وار بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ تو ہم بات کرنے سے پہلے ہم حوالہ پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کے 3 سے 4 ہے، جہاں پالوس رسول ساری تحقیق، تفتیش اور ساری باتوں کو سیکھنے کے بعد یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور ہم جب بھی سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو سچ مچ میں ہمارے ذہن کو اور دلی طور پر ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہمیں یہ بات سیکھ لینی چاہیے کہ اصل بات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس وقت نہ سمجھ کے بڑی غلطی کی۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے، جو بات ہے جو ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے تاکہ ہم اس بہتر طریقے کو سمجھ سکیں، اس بہتر طریقے کی تفتیش اور تحقیق کر سکیں جس کو سیکھ کر ہم خدا کے کلام کی منادی، پرچار اور سچائی کو بیان کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے سکھانے کی، سمجھانے کی، اور پھر ہم سیکھ بھی اسی مقصد کے لیے رہے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو جان سکیں، سیکھ سکیں اور پھر بتا سکیں، جو اصل کام ہے وہ کر سکیں۔ تو میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ ہم جب خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو بائبل دو حصوں کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے، 2 طریقوں سے۔ اس میں 2 عہد ہیں، ایک پرانا عہد نامہ ہے، یعنی یسوع مسیح سے پہلے، آنے سے پہلے کی جو تعلیم ہے، اور پھر دوسرا عہد نامہ ہے یعنی نیا عہد نامہ ہے جو یسوع مسیح کے آ جانے کے بعد کی ساری کہانی ہے۔ تو میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ ابھی ہم نے پہلی آمد پر ہم نے سیکھا ہے، ہم نے پہلے بھی مختلف کلاسز میں یہ سیکھا ہے کہ پرانے عہد نامے کی جتنی بھی نبوتیں اور پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہوئیں، اور اس کے آنے کا جو مقصد ہے، جو وعدہ ہے، جو نجات دہندہ کا وعدہ ہے، وہ عین پیشن گوئیوں کے مطابق ہوا۔ لیکن ہم یہاں پر یہ سیکھیں گے کہ یہودیوں کا اس وقت رویہ اور ریئیکشن کیا تھا، اور وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پائے۔ اور اب جب کہ ہم سیکھ رہے ہیں تو کیونکہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کی ہم تیاری کر رہے ہیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل بات کیا ہے، مطلب خدا کے کلام کی پیشن گوئیوں، تمثیلی باتوں، جو باتیں کی گئیں، جو یسوع مسیح نے بھی تعلیم دی، وہ تمثیلوں میں بیان کی گئی۔ تو تمثیلی باتوں کے حقیقی معنیوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس نجات دہندہ کی پہچان کرنا، اس پہچان میں بڑھنا، اس کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ اس وقت کے سردار کاہنوں اور فقی فریسی اور جتنے بھی لیڈران تھے، ان کے لیے تو مطلب اب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بڑی چمبا بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے
کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے، حالانکہ وہ لیڈر تھے، کلام کی گہری باتوں کو جانتے تھے، بلکہ ان کو زبانی یاد تھی، زبانی یاد تھی، لیکن اس کا مطلب ہے وہ کر کچھ اور رہے تھے، کرنا انہیں کچھ اور چاہیے تھا اور کر وہ کچھ اور رہے تھے۔ تو آج ہم وہی سیکھیں گے کہ وہ کر کیا رہے تھے۔ متی 26 باب اس کی 49 آیت میں لکھا ہے، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے۔ یہ تب کی بات ہے جب یسوع مسیح اپنی تعلیم دے چکا تھا، اور پھر اس کی تعلیم کے وسیلے سے، اس کی باتوں کے وسیلے سے، اس کی شفاؤں، اس کے کام کرنے کے وسیلے سے بہت سے لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے تھے، اور یہودیوں کو اپنی کرسی، اپنی اتھارٹی، اپنے اختیار اور بہت ساری چیزوں کا فکر تھا کہ وہ کیا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے۔ جھوٹی گواہی اور سردار کاہن، حیرانگی کی بات ہے، کیا جب وہ جھوٹی گواہی ڈھونڈ رہے تھے تو کیا وہ ایک مقدس آواز کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے وہ پہلے بھی ایسا ہی کر رہے تھے اور اب بھی وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ ان کو سمجھنا چاہیے تھا جو کام یسوع مسیح کر رہا تھا، اندھوں کو شفاعت مل رہی تھی، لنگڑوں کو شفا مل رہی تھی، مردے زندہ ہو رہے تھے، اور وہ ساری باتیں ادھر ہو رہی تھیں، لیکن وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ کسی اور سے منسوب کر رہے تھے، ابلیس سے منسوب کر رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا آئے گا اور وہ یہ کام کرے گا، لیکن وہ اس کو کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ تو خاص طور پر آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیسا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان تمثیلی معنوں کو، گہری عمیق باتوں کو سیکھ رہے ہیں؟ ظاہری طور پر تو اس وقت سردار کاہن بھی بڑے اچھے اور بڑے زبردست لیڈر تھے، ان کی مذہبی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ سچ مچ میں شریعت کے بڑے پابند تھے، اور جو بھی کام کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کتاب مقدس کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کا ایمان بھی بڑا مضبوط تھا خدا پر، لیکن انہوں نے غلطی دہرائی، غلطی کی ایک، اور خدا نہ کرے وہ غلطی ہم بھی دہرائیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ کتنا ضروری ہے حقیقی معنوں کو سیکھنا۔ اعمال اس کے 13 باب میں، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے اسے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی تھی، اس لیے ان پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا۔ بات سمجھ میں یہاں یہ آتی ہے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں، دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن تھے اندھے، تھے بہرے، جو اصل بات تھی اس کو نہیں وہ جان رہے تھے۔ اسی لیے کیونکہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح نبیوں کے صحیفوں کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق آیا، اور وہ کہ وہاں اس کا ہر جگہ ذکر ہے، لیکن تشبیہات میں، تمثیلوں میں یسوع مسیح کا نام نہیں وہاں لکھا، لیکن جو باتیں کہی جا رہی تھیں وہ عین اس شخصیت کے مطابق تھی، اور جو پہلے کہی گئی تھی وہ بھی اس شخصیت کے بالکل مطابق تھی۔ حالانکہ ان کو وہ آیتیں، وہ زبور، وہ پیشن گوئیاں زبانی یاد تھی، آیتیں ان کو زبانی یاد تھی، لیکن وہ ان کی حقیقی معنی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور ہم بھی خدا کے کلام کو جانتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ نبوتیں 2 طرح کی تشریحات کرتی ہیں، ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا حقیقی مطلب ہوتا ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور حقیقی معنوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، لیکن سیکھیں گے تو جانیں گے۔ جو چھپی ہوئی بات تھی وہ جاننا ضروری تھا، اور چھپی ہوئی بات یہ تھی، زبور 78 میں لکھا ہے 2 آیت میں تمثیلوں میں کلام کروں گا اور قدیم موم میں حل کروں گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی باتیں تھیں سچ مچ میں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، یہودی تو ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پہلی آمد پر پوری ہوئی تھی، اور یسوع مسیح کلام بھی تمثیلوں میں ہی کر رہے تھے، اور معمے حل ہو رہے تھے، معاملات حل ہو رہے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ اصل بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ مثال کے طور پر پرانے عہد نامے میں برہ قربان کرنے کے لیے کہا گیا، برے کے بارے میں تمثیلی باتیں کی گئی، تو وہ برے کو برہ ہی سمجھتے تھے، سچ مچ میں ہر سال گناہوں کی قربانی کے لیے برہ ہی ذبح کرتے تھے،
لیکن وہ برے کے اندر چھپے ہوئے یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، حالانکہ وہ ان کے سامنے تھا، اور جھوٹی گواہی بھی اس کو ہی مار ڈالنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ یسایہ اس کے 53 باب اور 7 سے 8 آیت میں لکھا یسوع مسیح کے بارے میں تھا، اور پیشن گوئیاں پوری ہو رہی تھی، وہ اپنے ہی کاموں کے وسیلے سے وہ کام کر رہے تھے جو پورا ہو رہا تھا، اور وہ نہ سمجھے، اور ستایا گیا، اس نے برداشت کیا اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اور سچ میں یسوع مسیح نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، وقتی طور پر بہت ساری باتیں خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے کہیں، لیکن سچ مچ میں وہ مخفی باتیں تھیں، وہ تمثیلی باتیں تھیں، اور شاگردوں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ شاگردوں کو بھی یسوع مسیح بعد میں سمجھاتے تھے۔ تو اب جب ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو سچ مچ میں ہمیں جو چھپے ہوئے مخفی مطلب ہے وہ جاننا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم خدا کے حضور یہ سیکھیں اور جانیں کہ اندرونی معنی کیا ہے۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد پر بھی یسوع مسیح نے تمثیلی باتیں کی، اور اب بھی خدا کے کلام میں جو تمثیلی باتیں چھپی ہیں، جو کھلا کلام ہے، وہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور مہریں ٹوٹ گئی ہیں، مہر بند کلام کو کھول دیا گیا ہے۔ تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اب ہم برے کو برا قربان نہیں کرتے، قربانی ہو چکی، ہمارے گناہوں کی معافی، گناہوں کی مخلصی ہو چکی، اور جو کام ہے، اصل کام، وہ ہو چکا ہے، اور خدا نے ہم سب کو بچا لیا ہے۔ خدا کی قدرت کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور خدا کے شکر گزار ہیں۔ متی 22 باب 29 آیت میں یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ، نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو، نہ خدا کی قدرت کو۔ تو سچ مچ میں اس وقت ان کو تو سمجھ نہیں ہے، لیکن اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کی منادی کی جا رہی ہے، اور آسمان کی بادشاہی سچ مچ میں بیان کی جا رہی ہے کھلے کلام کے طور پر، تمثیلوں میں بیان کی گئی ہے، لیکن اب ہمیں تمثیلوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ متی 13 باب 31 سے 32 آیت میں جب یسوع مسیح نے وہاں پر یہ بیان کیا، اس نے ایک اور تمثیل ان سے کہی، رائی کے دانے کی مانند آسمان کی بادشاہی ہے، جسے کھیت میں بویا تو وہ بڑا درخت ہوا، ہوا کے پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ بادشاہی رائی کے دانے کی مانی، اگر اس کو ایسے سمجھا جائے تو سچ مچ میں اس کا مطلب ہے جتنے بھی جنگلات ہیں یا درخت جہاں جہاں ہیں وہ آسمان کی بادشاہی ہیں، اگر عام طور پر یہ دیکھا جائے۔ لیکن اس کے تمثیلی مطلب کو جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو سچ مچ میں ہم جانتے ہیں کہ بیج خدا کا کلام ہے، اور جب وہ بویا جاتا ہے اچھی زمین پر یا زمین میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہے، پھل لاتا ہے، اور پھر خدا کا کام ہوتا ہے۔ اور ہم جب ان تمثیلی معنوں کو سمجھ جائیں گے تو سچ مچ میں ہمیں خدا کی بادشاہی کا پتہ چل جائے گا، اس راز ہمارے اوپر فاش ہو جائے گا جو تمثیلی زبان میں بیان کیا گیا۔ تو تمثیلی زبان کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہودیوں نے یہ غلطی کی، اب ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح کی پہلی آمد پر بھی یہ کہا گیا کہ اجرام پھل پگھل جائیں گے، لپیٹے جائیں گے، لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب کچھ اور تھا، اس وقت بھی یہودیوں کی جو تعلیمات تھیں، بزرگوں کی روایات، اور بہت سارے جو جھنجھٹ انہوں نے پال رکھے تھے، اور پھر لیڈری کا اور کرسی جانے کا جو خوف تھا وہ ان کے اندر تھا، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ اندرونی باتوں کو نہیں جانتے تھے، بس وہ رسومات کے عادی تھے، رسومات ان کے لیے بڑی ضروری تھی۔ اور اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم دوسری آمد پر خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم تمثیلی باتوں کو سیکھیں، اور ہم خدا کے لوگوں کے لیے شکر گزار ہیں، اپنی ٹیم کے لیے شکر گزار ہیں، اپنے لیڈروں کے لیے شکر گزار ہیں، اپنے انسٹرکٹرس کے لیے شکر گزار ہیں کہ وہ سچ مچ میں بڑی تگ و دو سے ہمیں یہ ساری باتیں سکھا رہے ہیں، تاکہ اب غلطی نہ ہو، کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ سیکھ جائیں گے تو پھر سچ مچ میں
اس کے دنیا میں آنے کا ہمیں پتہ چل جائے گا، بلکہ پتہ چل چکا ہے، بہت ساری باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں اور ابھی مزید سیکھ رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو۔